بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں فرید خان کو وائس فرام شکاگو سے۔ آج کا میرا پروگرام جو ہے، میں جیسے کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے سٹارٹ کر رہا ہوں حدیث سے، تو میں آپ کو ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا، سنو تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے، سنو تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، اور اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں سستی نہ کرو، سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمیٰ مل جائے گی۔ آپ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ تو لوگوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، رشتہ داروں، ہمیں ان دو نمازوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر پڑھیں اور وقت کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام احادیث ہیں وہ اس کو اوپر صدق دل سے آپ کو مجھے عمل کرنا چاہیے جیسے کہ اس کی ہدایت ہے۔ تو آج کا میرا پروگرام، میرا جو ہے آج کا ویلاگ ہے، وہ اسی مہنگائی کے حوالے سے ہے، کیونکہ میں کسی اور کنٹروورشل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ جو آج کا میرا پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جس پچھلے ویلاگ میں کہ مہنگائی کا جو جن ہے، وہ جو انہوں نے منی بجٹ پیش کیا، وہ ایک منی بجٹ تو ایک ڈرامہ ہے، میں آپ کو اس میں بھی میں نے آپ کو عقید بتائی، میں اس کو پھر دوبارہ ریوائز کرتا ہوں جلد از جلد کہ وہ منی بجٹ انہوں نے جو پیش کیا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ معاف کرے کہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جا رہے ہیں، ساقے ڈار اور چور ڈار، وہ اسحاق ڈار صاحب نے، کہ وہ 1.7 بلین کا جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، لیکن ایکچولی یہ جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ ہے $4000 بلین کا، یہ جو منی بجٹ ہے۔ یہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو اس کے اندر جو آپ اس سے پہلے جو 32 روپے پیٹرول پہ انکریز کیے تھے پرائز، وہ اس میں شامل نہیں تھی، وہ اس 1.7 بلین میں شامل نہیں تھے۔ اس بجٹ کے اندر انہوں نے جو شامل کیا وہ جی ایس ٹی لگایا پیٹرول کے اوپر 18%، جس سے پہلے پیٹرول 252 روپے کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ 20-22 روپے بڑھ کے 272 روپے کچھ پیسے ہو گیا، سمجھے نا۔ اور ابھی تو یہ اب آپ کی ایک اور آج کی نیوز ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے یہ پرائس ڈفرینس بھی لگانا چاہ رہے ہیں، ڈالر کا جو پرائس ڈفرینس ہوا ہے اس پر بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی طریقے سے مطلب ہے کہ عوام کے کپڑے اتار لیے ہیں انہوں نے۔ جو شخص کہتا تھا کہ میں عوام کو اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو میں جو نا آٹا دوں گا، وہ اس کا حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کپڑے مطلب عوام کے کپڑے اتار۔ اور ایک یہ بڑا تھوڑے دن پہلے ایک بڑا اچھا کارٹون آیا تھا، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو اس کارٹون کو، مگر مجھے بڑا پسند آیا تھا یہ کارٹون، تو میں نے یہ نکالا ہوا تھا کارٹون، ابھی یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کارٹون کا۔ تو چلے وہ کارٹون میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں، لیکن میں اس بجٹ کے اندر آپ گورنمنٹ کی سیریسنس دیکھیں کہ 145 کا جو ایم این ایز ہے اور اس کے علاوہ 100 سے زیادہ سینیٹرز، سمجھے، لیکن جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس کے اندر 66 پیپل بیٹھے ہوئے نہیں، کورم پورا نہیں تھا، بجٹ پیش کر دیا گیا، بجٹ پیش کیا۔ پہلے تو انہوں نے صدر مملکت کو پھنسانے کی کوشش کری، پی ٹی آئی والوں کو، پی ٹی آئی کے نام پہ کہ صدر مملکت کو نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے اور آرڈیننس کی صورت کے اندر ہم جو نا وہ کر دیتے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو نا وہ پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی، کل کو کوئی بولے گا تو ہم اس سے کہیں گے جی پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی، دیکھیں جی اس میں تو ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ سب لوگ اس میں شامل تھے۔ لیکن صدر مملکت نے یہ کہہ کر کے جی آپ جو بجٹ انکریز کر رہے ہیں جس قوم پہ کر رہے ہیں تو اس کے نمائندوں کو تو آپ انوالو کریں، تو صدر مملکت نے کہا کہ جی آپ ان کے نمائندوں کے پاس جائیے اور اس کو بعد ان سے کہیں، ان کو دکھائیں، آپ بجٹ ان کے سامنے بجٹ پیش کریں،
تو پھر آپ یہ بہتر رہے گا. تو جس پہ اسحاق ڈار صاحب بہت سخت ناراض بھی ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ کریں، لیکن ان کو روک دیا گیا اس بات پہ. تو میں آپ کو تو دو آدمی ہیں، دو اشخاص ہیں جنہوں نے جو نا سب سے زیادہ اس پہ بات کری بجٹ کے اوپر، اور جو بڑے فیمس بھی ہوئے ہیں اس پہ. ایک ڈاکٹر مشتاق جو اس کے جماعت اسلامی کے صاحب ہیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب اور ہیں جو کہ شاید میرے خیال سے وہ پی ایم ایل این کے ہی ہے میرے خیال سے وہ صاحب، مگر انہوں نے بھی ایک ستھری کلاس لی ہے ان کی، جو کہ وہ ڈاکٹر محمد ڈھانڈلہ ہے کوئی صاحب. تو میں آپ کو ان کا پہلے ڈاکٹر ڈھانڈلہ کا میں آپ کو کلپ سناتا ہوں 3 منٹ کا، وہ آپ سنیں، پھر میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا. سر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. آپ ہمارا جو اسودہ حال لوگ ہیں نا، ان کے گھروں کی تلاشی لیں، ان کے بینک لاکرز کی تلاشی لیں. اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے، بریف کیسز بیڈز کے نیچے ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے. تو تک کھلنے کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. تو تک کھلنے کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. دنیا رب دی تیرے حصے میرے حصے بھوک دے کسے. سبحان اللہ. وہ تو بھوک جو غریب کو انصاف نہ دے سکتا. جناب اسپیکر، ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس وقت اگر آپ کو اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو خدا را ایگریکلچر کو فوکس کر لیں. ایگریکلچر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا اس بحران سے نکلنے کا. اور اگر آپ ایگریکلچر کو فوکس کر لیں گے تو آپ کو کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی ریڑھ کی ہڈی میں ہم سوراخ کیے جا رہے ہیں، اس کو کمزور کیے جا رہے ہیں. سر انڈسٹریز میں ہم ہزاروں سال پیچھے ہیں ترقی یافتہ دنیا سے. اب میں جو میرے پاس 1 کروڑ روپیہ آتا ہے اگر، اور میں ایک جاپان کی بنی ہوئی کار لے لیتا ہوں تو پیسہ تو واپس چلا گیا 1 کروڑ روپیہ. میرے ملک میں تو وہاں صرف مزدور نے تنخواہ لی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہے میرے ملک کا اس میں. تو پھر آ کے کیوں ہم لگژری گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی نہیں لگا سکتے؟ بند کریں گاڑیاں امپورٹ کرنی. ٹرانسپورٹ لائیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹرونگ کریں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک وزیر مشیر، ایک بیوروکریٹ، ایک جج کے گھر 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، وزراء ہے، مجھے وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ 1 روپے گھروں میں رہ رہے ہیں سب لوگ. 10 100 ملازم ان کے گھروں میں کھڑا ہے. 100 بیگ اٹھانے کے لیے 1 ملازم ہے. میں باہر پڑھتا رہا ہوں، میں ڈرماٹالوجی میں یو کے میں، تو وہاں پروفیسر کا چپڑاسی نہیں تھا. پروفیسر خود فائل اٹھا کے باہر جاتا تھا، مریض کو بلا کے لے آتا تھا اور اسے چیک کرتا تھا. ہمیں اگر چائے دینی ہوتی تھی کلاس کو تو وہ خود ٹرالی کھینچ کے لاتا تھا، کہتا تھا ہیلپ یور سیلف. یہ نظام ہم کب لائیں گے سر؟ یہاں تو وہی جو انگریز آئے تھے، یہاں ہم ان کے غلام تھے. وہی نظام چل رہا ہے اور ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. یہاں غریب تو سر، غریب کا جینا 2 بار ہو گیا سر. تو تک کھلنے کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. تو تک کھلنے کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. دنیا رب. تو جناب یہ آپ نے سنا ڈاکٹر محمد ڈھانڈلہ کو، یہ ان کی تقریر کے اندر، ان کے لہجے کے اندر آپ کو تکلیف نظر آ رہی ہوگی. یہ چند لوگ ہیں جو اصل میں عوام کے نمائندے ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ سارے ایلیٹ کلاس کے کرپٹ لوگ ہیں، جو کہ بیوروکریسی کے اندر، اور جو یہ بیوروکریسی کر رہا ہوں مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور جو ہے نا یہ وزیردار، جب سے یہ جاگیردار اور بزنس مین طبقہ سیاست میں آیا ہے، اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے کوئی لینڈ ریفارمز نہیں کرنے دیے، جیسے کہ نہرو نے ہندوستان بنتے ہی اس نے جو ہے نا لینڈ ریفارم کیا، اور 25 ایکڑ سے زیادہ کسی کی زمین نہیں ہوگی.
یہاں تو 200 ایکڑ زمین ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا ہمارے جنرل لے جاتے ہیں، 200 ایکڑ. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں. کس بات کی بھائی؟ تنخواہ نہیں ملی آپ کو پورے سال کام کرنے کی، 35 سے 40 سال دوسروں کو مل رہی ہے. دوسرے کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیا؟ کسی سپاہی کو دیتے ہو جو مر رہا ہے بارڈر پہ کھڑا ہوا شہید ہو رہا ہے، تم اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہو. تمام جرنلز کا حال یہی ہے. وہ جو سو کال جرنلز جو کہ آج کل ویلاگ بھی کر رہے ہیں اور بڑے میسیجز بھی کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اس پوائنٹ پہ آپ ان کو بولیں گے نا تو ان کی فوراً جان جائے گی لے کر. وہ بولے گا وہ یہ تو جو نا وہ چاہے وہ حکومت کے خلاف بول رہا ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہو، لیکن اگر آپ ان سے یہ بات کریں گے نا ان کی مراعات کی لینے کی تو یہ فوراً رونا شروع کر دیں گے. لیکن خیر بہرحال، لیکن بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. پاکستان پچھلے دہائیوں سے یہ بات پہ تھا کہ پاکستان از ایگریکلچر اسٹیٹ. تو کیا ہوا اس کو؟ کیوں ختم کر دیا؟ کیوں ختم کر دیا؟ اس لیے کہ اس ملک میں بزنس مین پالیٹکس میں آ گیا، سیاست میں آ گیا، اور اس نے جو نا وہ اقتدار پر قابض ہو گیا. اور وہ خاندان جس کو کہتا ہے ہم حکمران طبقے سے ہیں، وہ ماسی مصیبتیں جو ہے وہ کہتی ہے ہم حکمران طبقے کے. ابھی تمہارا باپ دادا کو تو پیچھے سے دیکھو کیا تھے، وہ کیا ہے. تو ابھی کیا اس کی مٹی پلیت کری جائے، اللہ معاف کرے اس کو. لے کر تو وہ حکمراں طبقے نے ساؤتھ پنجاب کے ایریے کے اندر شوگر کین لگا کے اپنی انڈسٹریز وہاں شفٹ کری اور کاٹن بیلٹ ختم کر دیا. یہ میں اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اس بات کو. تو آپ دیکھیں دنیا میں پیٹ لگایا انسان، دنیا میں اللہ نے پیٹ لگایا انسان کے ساتھ، اس کو بھوک ہے. تو آپ کو چاول اور آپ کو آٹا، وہ ساری جب تک انسان زندہ ہے اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ دو چیزوں پر، اور تیسری کاٹن آپ کی جو آپ سالانہ 110 بلین جو نا اس کے بیلز نکالتے تھے آپ، اور اب آپ کے پاس 50-60 ہزار بیلز بھی نہیں نکلتی ہیں آپ کی، کیونکہ آپ نے کاٹن بیلٹ ختم کر دیا پورا کا پورا وہاں پہ شوگر کین لگا کے. کیونکہ ایک مافیا ہے شوگر کو ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کر کے ڈرامے بازی کر کے ڈالر کماتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک پورا کارٹل ہے شوگر کا، تو وہ کرنے نہیں دیتا اس بات کو. تو آپ اس کو امپروو کریں، اس کو بنائیں، اور پلس پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر سینیٹر مشتاق احمد کہہ رہے ہیں بات کو کہ جو یہ سارے بیوروکریٹ، ججز، جرنلز، ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی مراعات کو ختم کریں نا. 10 گاڑیاں، 20 گاڑیاں جیسے آپ وہ کہہ رہے ہیں. ابھی وہ پروفیسر نہیں ہے ہمارے مسلم لیگ کے جو ہے ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے وہ، تو میں کہتا ہوں اس کو پتہ نہیں کس نے اس کو پروفیسر بنا دیا. اس کو ایسا نہیں سکتا. 4500 سی سی کی گاڑی V8 لینڈ کروزر چلا رہے تھے، اور ابھی احسان کیا ہے واپس کر کے گورنمنٹ کو، جبکہ ان کا انٹائٹلمنٹ 1800 سی سی کی گاڑی ہے، یہ 2200 سی سی کی گاڑی ہے منسٹر کی، اور وہ لے رہے تھے اس کا پیٹرول اور اس کا خرچہ، اور وہ واپس کر کے جی میں نے گاڑی واپس کر دی، اور اس کا پورا میڈیا پہ دھوم دھڑکا ہے بہت زیادہ. ابھی میں مہر بخاری کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کو اس کی لیٹر کو وہ بڑی شاباش دے رہی تھی، لیکن اس کے اندر جو ٹویٹ کے اندر جو کمنٹس تھے لوگوں کے، وہ مہر بخاری کی رات کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھے. سمجھے؟ تو میں آپ کو یہ ڈاکٹر مشتاق جو سینیٹر جماعت اسلامی کے، یہ بھی بیچارے بڑے شریف آدمی ہیں اور بہت بولتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز، مگر ہمیں سننی چاہیے بات جو کہہ رہے ہیں، بڑا اچھی بات کرنی چاہیے، اور عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عوام جب تک روڈ پہ نہیں آئے گی اپنے حقوق کے لیے، اپنے ریسورسز کے لیے، اپنے بچوں کا خیال کرے، اپنے آنے والی نسلوں کا خیال کرے. ہم نے جو گزار ختم ہو گئی ہماری، تو اب ہماری آنے والی نسلوں کو جس طریقے سے ان کی تو نسلیں تیار ہیں. یہ تو بادشاہت ہے، عمرہ ہے. وہ بول رہے ہیں کہ ابھی مریم نواز نواز شریف کی بیٹی، ادھر حمزہ شہباز، اور ادھر سے وہ دوسرا والا سلمان شہباز، ادھر سے انہوں نے اپنے بیٹے صفدر اعوان کو تیار کرنا شروع کر دیا، جنید صفدر کو تیار کرنا شروع. تو یہ نسلیں، اگر آپ نے ساری عمر ان کی نسلوں کی غلامی کرنی ہے اس عوام نے، تو سو بسم اللہ کرتے رہے، سوتے رہے، پڑے رہے. یہ آپ کو 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی کریں گے اور 100 جوتے بھی ماریں گے. آپ بولیں گے پہلے جوتے مار لو، جلدی کرو پیٹرول کی لائن میں سے، جو ایک مثال. تو سنیے جی ڈاکٹر مشتاق کیا کہہ رہے ہیں. کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں، دنیا کی سب سے بڑی کابینہ، اور
सबसे नालायक काबीना इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है। ये जो जजेस हैं, जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें। 60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा। जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराद पर, डीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है। एफबीआर की और टैक्स कल्चर की इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम, एक भी आपको पीछे जो है ना सैनिटर या बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। ये सियासी रिश्वत है, ये आइंदा इंतखाबात के लिए है, ये गरीबों का पैसा है। इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। जो नॉन कम्बैट डिफेंस बजट है उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूँ, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, अब चोर है इसका कीमत कहाँ तक पहुँच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है। सब असल में बैठे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है। तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डाले, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करे। तो आपने सुना सेनेटर मुश्ताक को, ये अब इनकी तकलीफ देखें आप, और जो ये बातें कह रहे हैं 100% ट्रू है। इसके अंदर लूट रहे हैं, अशराफिया जो है इस मुल्क को लूट के खा गई है। अब बताइए, इन्होंने या तो गवर्नमेंट पे 1.7 बिलियन डॉलर का उन्होंने जो ना इंक्रीज़ किया है, और उस पर और ये अपने असम्बली मेंबरान को सिर्फ डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो बजट दे रहे, एक एमएनए को और सेनेटर को 1 अरब रुपया दिया। ये बताइए यार, 1 अरब रुपया आपके पास लगेगा आपके इलाके में तो कहाँ से कहाँ जाएगा आपका मुल्क और आपके शहर। मगर 1 अरब में से वो 10 लाख रुपया भी लग जाए तो बड़ी बात है, बड़ी बात। तो आज का मेरा वीलॉग इस दुख और तकलीफ़ के साथ कि अवाम को जब तक अपनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं होगा, अवाम में बड़ी ताकत है, लेकिन बस सिर्फ थोड़ी तकलीफ़ के लिए आपको रोड पे निकलना पड़ेगा, आपको जलसों में आना पड़ेगा, आपको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, आपको खुद अपनी तकलीफ़ के लिए खुद आना पड़ेगा। ये नहीं कि इमरान खान बुलाए तो आप आए, नहीं, आपकी तकलीफ़ आपकी है भाई, इमरान खान की थोड़ी है कोई। आपको भी तो निकल के आगे आना पड़ेगा, अपने लीडर के आगे पहले खड़ा होना पड़ेगा। वो जो 2, 4, 5 हज़ार लोग बेचारे खड़े हुए जो कि पता नहीं कहाँ से, लड्डी कोतल से, टांग से और इधर उधर से आए हुए, सवाद से, तो वो देखें आप उसको। आप एक एग्जांपल के तौर पे आपने वीडियो टीवी देखा होगा आपने, मुराद सईद को सिर्फ वो अपना फॉर्म भरने गया है एमएनए का, और उसके जो सवाद का वो लड़का, यंग लड़का है, आप देखें सियासतदान बना है, लीडर, और उसने तो नहीं बुलाया था ना किसी को, उसके इस्तकबाल के लिए, उसके फॉर्म भरने के लिए उसके अवाम, उसके इलाके के लोग कितने लाखों की तादाद में निकल कर आए। तो ऐसे हमें निकलना पड़ेगा अपने शहरों से। हम सोते रहेंगे और हम टीम हाउटन के बाहर लाइन लगा के खड़े रहेंगे 700 रुपये की एक कॉफ़ी लेने के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ये 700 रुपये की कॉफ़ी अगले साल 1000 रुपये की हो जाएगी, और उससे अगले साल 2000 रुपये की मिलेगी, और आप ख़रीदेंगे, आप लग के लाइन में, क्योंकि आपके पास 2% लोग जो है वही है, 2% लोग जो हराम कमा रहे हैं या हलाल कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो उस वक्त तक के लिए, अगली मेरी वीडियो तक के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।